بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے شاہ، تم جانتے ہو یہ کس کی بہن ہے؟ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑی کہ اس کی بہن ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے اس طرح پیچھے پڑ جائے گا کہ سارے کالے چٹھے ہمارے کھل جائیں گے۔ جانتے ہو نا اس کے ذریعے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ امجد ملک اس کی ڈیمانڈ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ وہ بری طرح سے شاہ نواز خان کے اوپر برسا تھا۔ سب جانتا ہوں میں، مگر اس لڑکی کو آج حاصل نہیں کیا نا، یا اسے چھوڑ دیا نا، یہ جا کر اپنے بھائی کو سب بتا دے گی اور تب سمجھاتے پھرنا مجھے۔ وہ بنا اس کے روب میں آئے اسی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، شاہ تمہیں یہ لڑکی کو لانے کے لیے میری بیٹی کی شادی والا دن ہی ملا تھا۔ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اور لڑکے والوں کو خبر ہو گئی تو؟ ملک امجد نے اپنا سر تھام لیا۔ شاہ نواز خان کی طرح ان کی عیاشیوں کی ایک لمبی فہرست تھی، مگر انہوں نے دنیا والوں کے سامنے اپنے چہرے پر شرافت کا نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ سیاست داں تھے اور سیاست سے چلتے تھے، مگر اب شاہ نواز خان کا اسلام میر کی بہن کو اٹھانا نا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ شاہ نواز خان نے انہیں پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ کچھ نہیں ہوگا ملک، سوچو، جب لڑکوں والوں کو میری اور تمہاری بیٹی کے بارے میں نہیں پتہ چلا تو اور کیا پتہ چلے گا؟ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے امجد ملک کے اڑتے رنگ والے چہرے کو دیکھ کر بولے، شاہ نواز زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر اب زبان کھولی تو دوسرے ہی پل ملک امجد نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ان کی بات نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ ملک، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا جس سے تیری ساکھ خراب ہو۔ بس کچھ دیر اسے یہیں رہنے دے میرے ساتھ، بس کسی کو پتہ نہیں چلے۔ ابھی میرا خاص بندہ پہنچتا ہوگا اور وہ اسے لے کر ایسا نکل جائے گا کہ اسلحان میر کو اس کے دھول کے نشان بھی نہیں ملیں گے۔ شاہ نواز خان نے ایک دم سے رنگ بدل کر ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، سوچ لو خطرہ نہ ہو جائے۔ وہ اب کچھ راضی ہو گئے، مگر اب بھی کشمکش میں تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم نے اس سے بھی پاورفل لوگوں کی چڑیا غائب کی ہے۔ وہ آج تک کہاں گئی کچھ پتہ چلا؟ اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ نواز خان کچھ زیادہ ہی مطمئن تھے۔ آج تک اتنے جرم کیے تھے، خود پر خدائی کا گمان ہونے لگا تھا، مگر یہ نہیں جانتے تھے خدا جب رسی کستا ہے تو زمین پر چھپنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی۔ نئی کار ڈرائیو کرتے ہوئے اسلحان نے اپنی پاکٹ میں سے موبائل نکالنا چاہا، مگر موبائل پاکٹ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے کرتے کے سارے جیب ٹٹولے، اس کا موبائل کہاں گر گیا تھا؟ کہیں وہیں تو نہیں؟ شیٹ، اب پھر سے ادھر ہی جانا پڑے گا۔ اس نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مار کر کار ریورس کر کے دوبارہ واپس اسی راہ پر موڑ لی جدھر سے وہ آیا تھا۔ فل اسپیڈ میں کار دوڑا کر اس نے پھر سے کار شادی والے ہوٹل کے پارکنگ میں داخل کی تھی۔ وہ بہت تیز قدموں سے ہوٹل کے اندر آیا تھا۔ ہر طرف اب بھی رنگ و بو کا سیلاب پھیلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا ماجی اور اپنی فیملی کے باقی لوگوں کے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے اسلحان، خیریت؟ کیا ہوا؟ ماجی اس کی اتنی جلدی واپسی پر گھبرا کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں ماں، موبائل میرا گر گیا ہے یہاں۔ شاید اسلحان نے تسلی دینے والے انداز میں ان سے بول کر آس پاس دیکھا۔ لالا یہ رہا آپ کا موبائل۔ پاس بیٹھی ندا نے فوراً اس کا موبائل ہاتھ میں لے کر اونچا کر کے لہرایا۔ اسلحان نے اپنی پیشانی پر انگلی سے مارا، خود ہی ندا کو دیا تھا اور لینا بھول گیا۔ اسلحان کا موبائل تمہارے پاس کیسے؟ چاچی نے فوراً اپنی جڑواں بیٹیوں کو گھورا، ہمارا نیٹ ختم ہو گیا تھا، لالا کا موبائل اس لیے لیا کہ بک بک مت کرو اور لالا کو موبائل دو۔ لالا جب جا رہے تھے دے دینا چاہیے تھا نا۔ چاچی نے ندا کو بری طرح سے جھڑکا تھا۔ وہ بیچاری ماں کی ڈانٹ پر رونی صورت والی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں چاچی، مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ لاؤ گڑیا اپنا موبائل بھی دو۔
اسلان کو ان کا ڈانٹنا برا لگا۔ اس نے ندا کا سر سہلا کر اس سے پیار سے کہہ کر بہلانا چاہا، کوئی ضرورت نہیں موبائل نیٹ کی، تم لوگ شادی انجوائے کرنے آئی ہو، جاؤ شادی انجوائے کرو۔ اس بار ماں جی نے بھی ٹوک دیا تو وہ دونوں جلدی جلدی اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھ کر بھاگی تھی۔ اسلان دونوں کو گڑیا جیسے بھاگتے دیکھ کر ہولے سے ہنسا تھا۔ ہانی کہاں ہے ماں؟ اسلان نے اس بار ہانیہ کا پوچھا۔ وہ جب گیا تھا تب بھی وہ نہیں تھی، اب بھی غائب تھی۔ شک کا جو کیڑا دل میں گھر کر گیا تھا وہ ابھر آیا۔ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے، شاید اپنے دوستوں کے پاس ہوگی۔ ماں جی نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے تلاشنا چاہا، یہ آنیہ بھی جانے کہاں کہاں پھر رہی ہے۔ چاچی کو اپنی بیٹی کی بھی فکر ہوئی، کہاں ہوگی اپنے دوستوں کے پاس۔ ماں جی نے ذرا چڑھ کر کہا، اب نہ جانے کیوں انہیں اپنی ضدی سرکش بہو بہت بری لگنے لگی تھی۔ بری بھی اس لیے لگ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی تو وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتی تھی۔ ان کا بیٹا دن بدن سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ماں تھی، بیٹے کے دل کا حال جان کر کرتی تھیں۔ چاچی نے بس ایک نظر ماں اور سنجیدہ سے اسلحان کو دیکھا۔ میں آنیہ کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ وہ بیٹی کی خبر لینے کے لیے، اسے تلاشنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ ماں ہانی کو بلائیں، کہاں ہے وہ؟ اسلحان کو بھی صرف ہانی کی فکر تھی۔ ان سے بے چینی سے کہا تھا، موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کیا مگر وہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ اگر دوست کے پاس ہوگی، کسی دوست کے پاس ہوگی۔ ماں جی نے آس پاس دیکھتے ہوئے پھر سے ہانیہ کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی دوست ہے اور اسے میں ہی دیکھتا ہوں۔ اسلان ہونٹ بھینچ کر ان کے پاس سے اٹھ کر اس بھیڑ میں آروشہ کو ڈھونڈنے لگا۔ اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھی کہ جذبات میں آ کر اس کی بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ بھگا دے۔ آروشہ ایک طرف طرح طرح کے کھانوں کے پاس اپنے لیے پلیٹ بھرتی نظر آ ہی گئی۔ وہ ابھی وہاں اکیلی ہی تھی، کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اپنے پاس بہت ہی سرد آواز کی گونج پر آروشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہانیہ کہاں ہے؟ آروشہ شاہ نواز خان کے نام سے پکارے جانے پر ایک آگ لگا دی تھی اسلحان نے۔ کوئی اسے اس کے باپ کے نام سے پکارے اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے جھٹکے سے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے اسلحان میر کو گھورا۔ کون سی ہانیہ میر؟ میں کسی ہانیہ میر کو نہیں جانتی اسلحان میر صاحب، چبا چبا کر بولتی وہ اسلحان کو گھور رہی تھی۔ حشم کہاں ہے؟ اسلحان کو اس کے انداز نے بہت تاؤ دلایا تھا، اسی لیے اب سوال بدل کر پوچھا تھا، اوہ تو آپ کو لگتا ہے میرا بھائی آپ کی بہن کو لے کر چلا گیا ہے، اسی لیے آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں؟ یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے، لے منہ میٹھا کریں، اب تو رشتہ داری ہو گئی۔ وہ ایک دم سے طنزیہ مسکرا کر اپنی بھری پلیٹ سے ایک بڑا سا کیک اٹھا کر اس کے منہ کی طرف بڑھا چکی تھی۔ اسلحان نے جبڑے بھینچ کر اس کے ہاتھ پر ایک ہاتھ مار کر دور کر دیا۔ کیک جھٹک کر دور جا گرتا آروشہ نے سنبھل کر اپنا کیک پیس بچایا۔ کتنے بدذوق ہیں آپ، اتنا اچھا میرا کیک پیس گرانے کے موڈ میں تھے۔ بٹ چلیں، آپ نہیں کھائیں گے تو میں ان دونوں کے بھاگنے کی خوشی میں اپنا منہ میٹھا کر لیتی ہوں۔ آروشہ اسے جلا کر خاک کرنے کے آج موڈ میں تھی۔ مسکرا کر وہ بڑا سا پیس اپنے منہ میں ٹھوس لیا۔ اسلحان کا دل کہا اس آفت کی پڑیا کو آج تہس نہس کر دے۔ آروشہ شاہ نواز خان، اگر میں اپنی اصلی روپ میں آ گیا نا تو تمہارا بولنا تو کیا، تمہاری سانسوں پر بھی پابندی لگا دوں گا۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑ کر اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے آروشہ کا ننھا سا دل ڈر کر سکڑ گیا۔ کس خوشی میں آپ میری بولتی بند کریں گے، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے دھمکی دینے والے؟ وہ اس کی نظروں سے گھبرا تو گئی تھی مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں اسی تیور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بولی تھی، سیدھی طرح سے بولتی ہو یا نہیں ورنہ آج تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اسلحان کو اس کی بہادری پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ نہیں بولوں گی، کیا کر لیں گے؟ وہ نڈر بن کر ان کے آگے تن کر کھڑی تھی۔ میں جو کر سکتا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھی بتاؤ تمہارا بھائی کہاں ہے؟
اسلحان نے اپنے انگارے اگلتی آنکھوں کو ایک پل بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹایا تھا۔ جو چاہے کر لے، میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں۔ اب تو جب تک وہ دونوں نگاہ نہیں کر لیتے تب تک نہیں بتاؤں گی۔ آروشا اس بار ان آنکھوں میں دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اس نے اسے تپانے کے الٹا سیدھا بول دیا، یہ جانے بنا کہ اس کا نتیجہ کتنا برا ہو سکتا ہے خود اس کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ اسلحان میر نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر ٹیبل پر اچھالی تھی اور اسے کمر سے اٹھا کر ایک طرف کھینچ لیا۔ آروشا نے ڈر کر چیخنا چاہا، مگر اس کا مضبوط ہاتھ ڈھکن کی طرح آروشا کے ہونٹوں کو بند کر چکا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اس طرف لایا تھا جہاں اب کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ اسلحان غصے میں ایسی حرکت کرے گا آروشا کو یقین نہیں تھا۔ وہ ایسی شاکڈ ہوئی کہ بازوؤں پر کیا اثر ہونا تھا۔ اور پھر بالکنی سے اندر آتے شخص کو دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ جیسے بند ہی ہونے لگا ہو۔ وہ پتھر سی بنی اس شخص کو اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ آروشا اسلحان کو لے کر ہوٹل کے پیچھے والے حصے میں آ گئی جدھر اس نے ہانیہ کو جاتے دیکھا تھا۔ میں نے ہانیہ کو ادھر ہی آتے دیکھا تھا، وہ بہت پریشان تھی نا، اس لیے ادھر آ کر رونے کا کام کر رہی ہوگی۔ میں جانتی ہوں اسے اچھی طرح سے۔ اب اس بھیڑ میں تو سب کے سامنے نہیں رو سکتی نا، اس لیے وہ 2 سیکنڈ کے لیے چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسلحان نے اس کے لگاتار بولنے پر جھنجھلا کر اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا، پھر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر خاصا اندھیرا تھا اور وہ ہانیہ کو ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اسلحان دیکھیے، یہ ہانیہ کا سینڈل ہے۔ وہ ادھر ادھر گھوم کر اسے تلاش ہی رہا تھا کہ ہانیہ کا 1 پاؤنڈ کا سینڈل لے کر آروشا خوشی خوشی اس کے پاس آ گئی۔ اسلحان نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں سینڈل دیکھے۔ تمہیں یقین ہے یہ اس کے سینڈل ہیں؟ اسلحان کچھ بے یقین سا اسے اور سینڈل کو دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، اس کی ہی ہے یہ سینڈل، وہ خود میرے ساتھ ہی خرید کر لائی تھی۔ اس کے سائز کے مل نہیں رہے تھے تو اس نے مجھے پورے مال میں گھما ڈالا تھا۔ اور بات غور سے سنو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، تم پلیز سارے قصے پھر کبھی مجھے سنا دینا۔ اس نے اس کی فل اسپیڈ میں بہت ہی تحمل سے اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے زبردستی مسکرایا بھی۔ پھر آپ میری بیٹھ کر سنیں گے نا، مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ آروشا سے ایسے ہی جواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسلحان نے بس اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ سینڈل تمہیں کہاں سے ملے؟ وہ اب پریشان ہو چکا تھا۔ ہانیہ خطرے میں تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام حشم کا بالکل نہیں۔ میں نے ادھر سے اسے ڈھونڈا ہے۔ آروشا نے انگلی سے اشارہ کیا تو اسلحان برق کی تیزی سے ادھر بڑھا۔ پیچھے اس کے آروشا بھی تھی۔ ادھر ایک لمبا سنسان کوریڈور تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسلحان اپنا موبائل آن کریں، مجھے فرش کی طرف دیکھنا ہے۔ آروشا نے آگے قدم بڑھائے ہی تھے کہ آروشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا ہے؟ ایک تو پہلے ہی پریشان تھا، اس پر سے یہ لڑکی موبائل آن کرے، میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ وہ اس کے چلانے پر سہم کر بولی، جاؤ تم، میں ڈھونڈ لوں گا ہانی کو، تمہارا آنا صحیح نہیں۔ وہ نیم تاریکی میں بھی چاند کی طرح چمکتے اس کے ڈرے گھبرائے سے چہرے کو دیکھ کر اس بار نرمی سے بولا تھا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آروشا نے ایک دم سے تن کر اپنا ارادہ اس سے بتا دیا۔ وہ کتنی ضدی لڑکی تھی اسلحان سمجھ چکا تھا، اسی لیے اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ موبائل دینا اسلحان، پھر وہی تان۔ اسلحان نے اس بار پوری جارحیت سے پلٹ کر اس کا بازو پکڑ کر ہلا دیا تھا۔ چپ سے چلو ورنہ اس بار تمہارے منہ پر تمہارا 2.5 گز کا دوپٹہ باندھ دوں گا۔ اف جلاد کا غصہ! آروشا سہم کر ڈرتے ہوئے بولی۔ اسلحان، میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہانیہ نے وہ ترکیب آزمائی کہ نہیں۔ معصوم بنی اس نے بتایا۔ کیسی ترکیب؟ اس نے بھویں سکڑی۔ موبائل دینا۔ اسلحان نے اس بار موبائل نکال کر اسے خاموشی سے تھما دیا۔ آروشا نے موبائل فوراً ٹارچ آن کر کے نیچے فرش پر دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ دیکھا، ہانو نے ترکیب آزمائی ہے۔ اس کی ٹوٹی چوڑیاں وہ چہک کر اس کا بازو ہی تھام گئی۔ اب ہانو کا پتہ چل جائے گا۔ اسلحان خوشی اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ اس سے لپٹ ہی گئی۔ اسلحان دم بخود ہو گیا اس پاگل لڑکی کی حرکت پر۔ دور رہ کر بات نہیں ہوتی تم سے؟ اسلحان نے جھنجھلا کر اس کا شانہ پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ سوری، وہ میں نا خوشی سے زیادہ۔ کیسی ترکیب ہے یہ؟ اس نے ٹوک کر آروشا کو چوڑیوں کی طرف دھیان دلایا۔ اوہ،
وہ کیا ہے نا، مجھے راستے یاد نہیں رہتے اور ہم نے علی بابا اور 40 چور دیکھا ہے۔ ویسے میں ابھی صرف 17 سال کی ہوں، میرے 18 ہونے میں ٹائم ہے۔ تو ہم نے یوٹیوب پر الف لیلا دیکھا، یوں ہی شوق میں۔ اور پھر مرجینہ، عروشہ تم بہت بولتی ہو۔ اسلام کی بس پریشانی پر ہاتھ مارنے کا کسر رہ گئی تھی۔ حالات کیسے تھے؟ وہ پریشان تھا اور اسے اسٹوری ٹائم سوچ رہا تھا۔ آپ کم بولتے ہیں نا، اسی لیے، ورنہ میں کہاں اتنا بولتی ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، جب سے آپ کے ساتھ ہوں کہاں بول رہی ہوں، بس کچھ ہی جملے بولے ہیں اور آپ اصلاح نے دانت پر دانت رکھ لیے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ چوڑیوں والا راز بھی نہیں پوچھا، سمجھ گیا کہ علی بابا دیکھ کر دونوں کو مرجینہ بننے کا خیال آ گیا ہوگا۔ اوف اسلام، آپ کتنا تیز چلتے ہیں، قسم سے کبھی آپ کے ساتھ فرصت سے واک پر نکلی تو میرے تو پیر ہی ٹوٹ جائیں گے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے ہمراہ ہوئی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، وہ کچھ بھی کر لے اس لڑکی کی زبان نہیں بند کر سکتا تھا، اس لیے تمام تر ناگواری کے باوجود اس کی فل اسپیڈ میں چلتی زبان کے جوہر برداشت کرتے ہوئے تاریکی میں بڑھتا جا رہا تھا۔ ہانیہ پل پل قریب آتے اس شخص کو دیکھ کر دیوار سے چپکی جا رہی تھی، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ وہ ڈر گئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں اکیلے یہاں وہاں پھرنے کا، ڈال لیا نا خود کو مصیبت میں، تم دونوں کی زبان چلتی ہے نا، اتنی عقل اگر چلے نا، کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ وہ غصے سے اس کے سر پر کھڑا اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اس پر بری طرح سے برس رہا تھا۔ آ گئے مجھے بچانے ہوئے، روتے ہوئے اسی طرح اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالے، اپنا چہرہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، میں یہاں ایک لڑکی کو بچا کر اپنا فرض نبھانے آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ ہشم نے سرد مہری سے اسے دیکھتے ہوئے ہانیہ کے ہاتھ اپنے گلے سے نکال لیے۔ ہانیہ ساکت ہو گئی، وہ کیسے بھول گئی اس نے ہشم کا دل توڑا ہے، اور دل توڑنے کا گناہ تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، یہ تو انسان تھا، وہ اسے کیسے معاف کر دے گا۔ ہانیہ اپنے لب کچلتے ہوئے اس سے الگ ہو کر دور ہٹ گئی۔ اب خاموشی سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، اگر یہاں سے نکلنا ہے، ٹھیک؟ ہشم ایک اجنبی کی طرح سے سمجھا کر چاروں طرف کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ہانیہ کو اب اپنے اغوا ہونے سے زیادہ جان سے پیارے شخص کی بے رخی رلا رہی تھی۔ یہ ہشم یہاں کیا کر رہا ہے؟ شاہنواز خان روم میں لگے کیمرے سے دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے ایک دم سے چلا اٹھے، پتہ نہیں باس یہ کیسے پہنچ گیا؟ ساتھ بیٹھا اس کا غلام ان کے غصے سے گھبرا کر اپنی چیئر سے اٹھ گیا۔ شاہ غضب ہو گیا، وہ اصلاح میر ادھر ہی جا رہا ہے جدھر اس کی بہن کو تم نے رکھا ہوا ہے۔ ابھی وہ اٹھ کر اسی روم میں جاتے جہاں ہشم پہنچ گیا تھا۔ ملک امجد اسی روم میں گھبرائے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ واٹ؟ وہ چیخ پڑے، اسے کس نے بتایا؟ ایک کام کہا ملک اور تم وہ بھی نہیں کر پائے؟ وہ سنتے ہی بھڑک کر چلائے، ہر طرف سے کام خراب ہو رہا ہے، یہ سب تمہارا کارنامہ ہے، منع کیا تھا نا تمہیں اس کی بہن کو اٹھوانے کو، اور تم بھاگ بھی نہیں سکتے، اس کے آدمی ہوٹل اور ہوٹل کے اطراف میں آ چکے ہیں۔ ملک امجد غصے سے ان پر ہی بری طرح سے برس رہے تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی اور دکھاوے کی ساری عزت اب خراب ہو رہی تھی۔ مہمانوں کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی ان کی؟ ملک میں تم کوئی کام نہیں ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو، ایک کام تم سے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارا بھائی تم سے 1000 قدم آگے چلتا ہے۔ شاہنواز نے مکہ ٹیبل پر مارتے ملک امجد گھبرایا ہوا بس اپنی پیشانی سے ملک امجد کو غصے سے دیکھا تھا، پسینہ پہنچ رہا تھا۔ شاہنواز خان نے اسکرین کی طرف دیکھا اور پل میں ہی ہشم اور ہانیہ کو دیکھ کر ان کے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی، ملک مل گیا راستہ اصلاح میر سے بچنے کا اور اس سے بدلہ لینے کا بھی۔ شاہنواز خان شیطانیت سے مسکرائے تو ملک امجد نے فوراً انہیں دیکھا۔ کیسے؟ وہ تجسس سے پوچھ کر اسکرین کی طرف دیکھتے بولے۔ انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ وہ دیکھو، ہشم، شاہنواز نے انگلی سے ادھر اشارہ کیا جدھر اسکرین لگی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس لڑکے کو وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ لڑکا تو تا عمر انہیں یاد رہے گا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے پاس رہ گئے وہ گہرا نشان چھوا جو کبھی اس کے سبب انہیں ملا تھا۔ یہ ہمیں بچائے گا، یہاں میڈیا بھی ہے نا۔ شاہنواز نے آنکھوں کو سگیڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ دونوں کی ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ بس تم دیکھتے رہو اور اپنے آدمی سے کہو اسے آرام سے ہانیہ کو لے کر نکلنے دو۔ وہ اسی شیطانی سے کہتے ہوئے پلٹ کر پھر اسکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ ہشم کے ساتھ ساتھ اب اصلاح میر کی بھی عزت کی دھجیاں بکھرنے کے لیے پوری طرح مسکرائے تھے۔ جو انہوں نے سوچا تھا قدرت نے بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہشم نے بہت احتیاط سے روم کی بالکنی میں آ کر جھانک کر ادھر دیکھا جدھر اس نے یہاں سے نکلنے کے لیے رسی باندھی ہوئی تھی۔
شکر تھا ابھی بھی ادھر کوئی نہیں تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکیلے تو آرام سے جا سکتا ہے، مگر ہانیہ کا کیا کرے؟ حشم ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ ہانیہ بہت ڈری ہوئی تھی، خوف سے وہ اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے اس سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ گھبراؤ مت، ہم بس اسی روم کی بالکنی سے نکل کر انشاءاللہ نیچے پہنچ جائیں گے۔ حشم نے بے ساختہ اپنے بازو سے لگی ڈوری ڈری ہانیہ کا گال تھپک کر تسلی دی تھی۔ حشم مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم گر گئے تو؟ وہ کچھ دوری پر بالکنی کی گرل دیکھتے ہوئے اور بھی خوفزدہ ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا، چلو بس میرے پیچھے، مجھے کس کر پکڑے رہنا۔ اوکے، اس نے تسلی دی تو ہانیہ سہمی ہوئی سر ہلا کر خود کو تیار کرنے لگی۔ حشم سے بالکل لگے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے بالکنی کی ریکنگ سے بندھی رسی دیکھی۔ تم نیچے مت دیکھنا، اوکے؟ حشم نے جلدی سے کہا تو ہانیہ نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے حشم کی کمر میں بازو باندھے ہوئے جیسے پولیس رات پار کیا تھا۔ وہ خود کے ساتھ ہانیہ کو بھی سنبھالے بڑی احتیاط سے دوسری بالکنی میں کودا تھا۔ آ جاؤ، اب اس روم سے نکل کر ہمیں نیچے ہال میں پہنچنا ہے۔ ہانیہ نے آنکھیں کھول کر حشم کو دیکھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی کہ صحیح و سلامت دوسرے روم کی بالکنی میں آ گئے تھے۔ ہاں، اب خوشی بعد میں جتا لینا، نکلنا ہے یہاں سے، وہ پھر سے رکھائی سے کہتا مڑ گیا تو ہانیہ ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ حشم نے جیسے ہی دروازہ کھول کر قدم باہر نکالا تھا وہ بری طرح سے ٹھٹک گیا۔ وہی حال ہانیہ کا بھی تھا، وہ خوف سے کانپ کر حشم کا بازو تھام گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے لفٹ سے نکلتے اسلحان اور اس کے پیچھے آروشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسلحان میر نے پہلے سنجیدہ سے حشم پھر ڈر کر پیچھے ہوتی ہانیہ کو دیکھا۔ ابھی وہ لفٹ سے نکل کر ان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھ کر نہ جانے کہاں سے چند میڈیا کے لوگ ان کی طرف آ کر دھڑا دھڑ فوٹو لینے لگے۔ ان سب کو دیکھ کر ہانیہ ڈر سے کانپتی حشم کے بازو سے چپک گئی۔ وہیں حشم کو بھی سکتہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ حشم شاہ نواز خان، آپ مسٹر اسلحان میر کی بہن ہانیہ میر کے ساتھ ایک روم میں کیا کر رہے تھے؟ ان سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ ایک رپورٹر تیزی سے مائک لے کر حشم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حشم بھڑک کر ایک دم سے دہاڑا تھا۔ ہانیہ تو سفید پڑنے لگی۔ ایک مصیبت سے باہر نکلی تو سامنے اتنی بڑی بدنامی، وہ بھی اس کے مسیحا کے اوپر اتنا بڑا الزام، کیا جاننا ہے آپ لوگوں کو؟ اسلحان اپنے جبڑے بھینچے ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے آروشہ بھی تھی۔ اسلحان میر صاحب، کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بہن حشم شاہ نواز خان کے ساتھ ہے، یا آپ انجانے میں یہاں آ گئے ہیں؟ رپورٹر کی چلتی زبان۔ اسلحان نے سرخ آنکھوں سے اسے اور کیمرہ مین کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی باتوں کا جواب میں نیچے دوں گا، سرد مہری سے کہہ کر وہ ہانیہ کا ہاتھ تھام کر جب حشم ہانیہ کو بچانے روم میں گیا تھا اور ڈری سہمی ہانیہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، کتنے غلط رنگ دیے گئے تھے حشم کے پاک جذبات کو۔ وہ تو بس ہانیہ کو شاہ نواز خان کے چنگل سے نکالنے گیا تھا۔ ہال میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں جی صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسلحان کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ شاہ نواز خان نے اپنی گندی فطرت کا کیسا رنگ دکھایا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، دیکھیے شرافت سے بھرپور اسلحان میر کی بہن اور بہنوئی کو۔ شاہ نواز خان ہاتھ میں مائک پکڑے اس کی عزت کو چھال رہے تھے۔ حشم اور آروشہ نے لہو رنگ آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ سب کی نگاہیں اسلحان میر اور ان کے ساتھ لگی تھر تھر کانپتی ہانیہ پر تھی۔ حشم کا سر جھک گیا اور آروشہ بت بنی کھڑی تھی۔ کیوں اسلحان میر صاحب، کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اب کیا کرو گے تم؟ شاہ نواز خان بڑے غرور سے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر بولے۔ انہوں نے ایک نگاہ خود کو گھورتے حشم پر بھی ڈالی جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا خون ہی کر دے۔ اب میں یہ کروں گا شاہ نواز خان۔ اسلحان میر نے قریب آ کر ایک دم سے ایک مکہ ان کے خوبصورت جبڑے پر جڑ دیا تھا۔ وہ الٹ کر وہیں فرش پر گر گئے۔ محفل میں موجود لوگ جو پہلے ہی حیران پریشان تھے اب تو اور بھی تعجب زدہ ہو کر اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا رہے تھے۔ میڈیا کا سارا کیمرہ ان دونوں کی طرف ہو گیا۔ ملک امجد اپنی جگہ سے ہلنا بھول گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے، یعنی اسلحان میر کو بہکا سکو گے؟ اسلحان میر ہمیشہ اپنے عقل کے ساتھ آنکھ کان بھی کھلے رکھتا ہے۔ وہ اچھا برا سمجھ سکتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کس کی آنکھیں پاک ہیں اور کس کی گندی۔ اس نے پورے جلال سے کف اڑاتے ہوئے کارپیٹ پر گرے شاہ نواز خان کو گریبان سے تھام کر اٹھایا تھا اور ایک بار پھر سے ایک زوردار مکہ ان کے چہرے پر پڑا تھا۔ یہ لڑکا پاک ہے، معصوم ہے، وہ تمہارا بیٹا صحیح مگر کبھی تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسلحان میر کے الفاظ حشم نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ کیسا سکون پہنچا تھا آج معتبر ہو کر۔ آروشہ نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے غصے سے بھرے اسلحان میر کو دیکھا۔
آج دل میں چھپی محبت نے چپکے سے اسے اپنا سب کچھ مان لیا۔ ہانیہ روتی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ جو مان اور غرور اسے اپنے بھائی پر تھا، اس میں اضافہ ہوا تھا۔ تو لے کر گیا تھا میری بہن کو، تیری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ پھر سے اس نے شاہ نواز خان کا گریبان تھام کر مکہ جڑنا ہی چاہا کہ شاہ نواز خان نے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں جکڑ لیا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں لے کر گیا تھا تمہاری بہن کو؟ وہ اپنے یار کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے انہوں نے اصلاحان کو دھکا دیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، بلکہ چٹان کی طرح جمے ہوئے چٹانوں کی ہی سختی سے بولا، مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں، میرے لیے میری بہن کی گواہی ہی کافی ہے، مگر دنیا کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ تو کتنا خبیث اور گندا انسان ہے۔ اس نے اشارہ کیا اور اس کے وفادار نے فوراً ویڈیو آن کر کے دکھا دی جب شاہ نواز خان ہانیہ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ ویڈیو حاصل کرنا اصلاحان میر کے وفاداروں کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ان لوگوں نے آتے ہی سیکورٹی والوں سے یہ ویڈیو حاصل کر لی۔ اصلاحان بس کرو، اب ہمیں چلنا چاہیے، اب اماں جی سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اصلاحان کے قریب آ کر اس کا بازو تھام گئی تو اصلاحان نے بھی خود پر قابو پایا۔ ایک نگاہ سب کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ بھیگی ہوئی آنکھوں والی عروشہ کی طرف اٹھی۔ آج اس بیوقوف لڑکی کی وجہ سے وہ اپنی عزت بچا پایا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور نگاہوں میں سارا حال دل بیان کر دیا۔ تمہیں بھگتنا پڑے گا اصلاحان، میں تمہاری عزت کو بھرے بازار میں نہیں اچھالا تو میرا نام بھی بدل دینا۔ اب تیری بہن نہ سہی، تیری بیوی سہی۔ زخمی شاہ نواز خان نے اپنے منہ میں بھرے خون کو زمین پر تھوکتے ہوئے انتقامی نگاہوں سے اصلاحان میر اور ان کے ساتھ جاتی ہوئی اس کی فیملی کو دیکھ رہے تھے۔ آج کی یہ بے عزتی وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ اصلاحان میر اب ان کا دشمن تھا، جسے ہرانا ان کا اب اولین مقصد تھا، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے۔ اصلاحان لگاتار روڈ پر نگاہیں جمائے ہوئے ہونٹ بیچے کار ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ماں جی بہت سنجیدہ بیٹھی تھی اور بیک سیٹ پر ہانیہ۔ کار میں اس وقت اتنی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی اس کار میں موجود ہی نہ ہو۔ آج جو کچھ ہوا تھا، اس حادثے نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ماں جی نے گردن موڑ کر سر جھکائے بیٹھی ہانیہ پھر ڈرائیو کرتے اصلاحان کو دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اصلاحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اصلاحان نے چونک کر پہلے اپنے ہاتھ پر رکھے ماں جی کے ہاتھ کو، پھر ان کے چہرے کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں ماں جی، زبردستی مسکرا کر اس نے انہیں تسلی بخشنی چاہی۔ اصلاحان، وہ انسان بہت خطرناک ہے، کہیں وہ تمہیں یا کسی اور کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ دل میں پلتے خدشات ان کے ہونٹوں پر آ ہی گئے۔ ماں، وہ خطرناک نہیں ہے، ایک بزدل انسان ہے، آج میں نے اسے سبق سکھا دیا ہے نا، آج کے بعد وہ کبھی بھی ہمت بھی نہیں کرے گا کہ ہمارا نام اپنے ہونٹوں پر لے سکے۔ اس کی آواز میں ہی نہیں، چہرے پر بھی چٹانوں جیسی سختی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کی نگاہ میری بیٹی پر پڑ گئی۔ خبردار ہانیہ، جو اب تم اس لڑکی سے ملی، جب باپ ایسا ہے تو بیٹا بیٹی اس سے کیا کم ہوں گے؟ وہ اس بار بہت نفرت سے بولی تو ہانیہ تڑپ گئی۔ خود اصلاحان کا دل کہا ان کی غلط فہمی دور کر دے، وہ دونوں معصوم ہیں، پاک ہے، مگر اس کے لب خاموش ہی رہے۔ ماں، اس خلیص انسان سے آشو اور حشم کو نہ ملائیں، آپ کو معلوم ہے نا، آج حشم نہ ہوتا تو ہانیہ کیسے برداشت کرتی، مگر سب بتانے کی خواہش میں آنسو نے گلا رن دیا۔ چپ رہو، تم عقل ہے تم میں، آج کتنی بڑی بدنامی ہونے والی تھی ہماری، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کیا ہوتا اگر وہ اسے بری طرح سے ڈانٹ کر بڑے غصے سے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ماں، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، آپ ٹینشن مت لیں۔ اصلاحان نے نرمی سے کہہ کر ان کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ کیسے ٹینشن نہ لوں، یہ تو ہے ہی بے وقوف اور ایک بہو رانی ہے کہ انہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ بتاؤ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آرام سے اسی فنکشن میں انجوائے کرنے کے لیے رہ گئی، نہ گھر والوں کی پرواہ ہے نہ شوہر کی۔ انہوں نے غصے میں وہ موضوع چھیڑ دیا جس سے اصلاحان ہمیشہ بچتا رہتا تھا۔ اب بھی سنجیدہ ہو کر سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا دیا۔ روڈ پر نگاہ جمائے اس کی نگاہ لہراتے آنچل پر پڑی تھی، آنچل میں چھپا اس کا وجود۔ اصلاحان اسے کیسے نہیں پہچان سکتا تھا، بے اختیار اس نے بریک پر پاؤں رکھے تھے۔ ماں جی نے حیرت سے اصلاحان کو کار روکتے اور پھر فرنٹ ڈور کھول کر اترتے دیکھا۔ اترنے کی وجہ دیکھتے ہی ان کے پیشانی پر ہزار بل پڑ گئے۔ عروشہ متعجب سی اپنے قریب میں پہلے کار رکتے پھر اس کار سے اتر کر اپنے قریب آتے اصلاحان کو دیکھنے لگی۔ وہ تیز قدموں سے ان دونوں کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا عروشہ، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ عروشہ کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی جو اطمینان اترا تھا بے ساختہ اصلاحان نے فکر مندی سے اس سے پوچھ لیا۔
ہاشم جو بونٹ کھولے اپنی کار میں موجود خرابی ڈھونڈ رہا تھا، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آروشہ جواب دیتی، ہاشم پھر سے اجنبی بن چکا تھا۔ سرد مہری سے بول کر چپ چاپ کھڑی آروشہ کو اپنی پشت پر کر لیا اور پھر بونٹ کے اندر سر جھکا لیا۔ آروشہ نے بہت خاموشی اور بے بسی کے احساس کے ساتھ بس اسلحان کے پیشانی کے بل دیکھے تھے۔ کار خراب ہو گئی ہے تو چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، اسلحان نے تحمل سے کہا۔ کچھ بھی تھا، وہ ان دونوں کو روڈ پہ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آروشہ کی آنکھوں میں تحیر سا سمٹا، وہ اجنبی بھی بن چکا ہے اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے کہا نا اسلحان صاحب، ہم چلے جائیں گے، آپ زحمت مت کریں۔ ہاشم نے بدتمیزی سے اس بار سر اٹھا کر جواب دیا۔ ہاشم چپ سے میری کار میں بیٹھ جاؤ، اسلحان نے سنجیدگی سے دونوں کے چہرے پر نگاہ ڈال کر رعب سے حکم دیا۔ اسلحان صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہمارے راستے ایک نہیں، وہ آنکھوں میں غصہ اور سرد مہری لیے اسلحان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت تلخی سے بولا تھا۔ اسلحان کچھ دیر ہاشم کے چہرے کو گھورتا رہا تھا، پھر اس نے مڑ کر اپنی کار کے پیچھے ہی کھڑی کار سے ٹیک لگا کر کھڑے فیضان کو دیکھا تھا۔ فیضان یہاں آؤ، اس کے ہاتھ کے اشارے سے بھی اسے بلایا۔ وہ فوراً اطاعت میں سر ہلا کر ان کے قریب آ گیا۔ آروشہ نے حیرت سے اس پہلوان جیسے ہٹے کٹے شخص کو دیکھا۔ قد و قامت میں وہ اسلحان ہی جیسا تھا، مگر اس کی شکل بالکل بھی اسلحان جیسی ہیرو سی نہیں تھی۔ وہ بہت خطرناک گنڈا سا لگ رہا تھا۔ یس باس، وہ آتے ہی ادب سے سر اسلحان کے آگے جھکا کر بولا۔ ہاشم کو اٹھاؤ اور اسے اپنی کار میں لے جا کر بٹھا دو۔ اسلحان نے فوراً حکم دیا تو ہاشم کیا آروشہ کو بھی غصہ آ گیا۔ تم ہوتے کون ہو میرے بھائی کو ہاتھ لگانے والے؟ ہاتھ لگایا تو یہ جو تمہاری گنڈے والی شکل ہے نا، اسے اپنے ناخنوں سے اور بگاڑ دوں گی۔ فیضان حیران پریشان سا اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے تک بھی نہیں پہنچ رہ سکتی تھی اور شیرنی بنی اسے ناخنوں سے نوچنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ اسلحان نے ہونٹ بھینچے اور ایک ہی جھٹکے میں ہاشم کے آگے تن کر کھڑی آروشہ کا بازو پکڑ کر اسے کنارے کر دیا۔ فیضان نے فوراً ہاشم کو کاندھے پر لادا اور ہاشم کی لاکھ مزاحمت اور چیخ پکار کے باوجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ آروشہ کو اس گنڈے کی زبردستی پر طیش آ گیا اور وہ اسلحان سے بازو چھڑانے کی کوشش ہی کرنے لگی تھی کہ آروشہ تم فیضان پر میری طرح بھروسہ کر سکتی ہو، وہ بہت نیک فطرت کا انسان ہے، ہاشم کو حفاظت سے گھر تک پہنچا دے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے آروشہ جنگلی بلی بن جاتی یا ایک قیامت مچا دیتی، اسلحان نے بہت دھیمی آواز میں اسے سمجھایا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا نا؟ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ بہت سہم کر وہ اسلحان کے چہرے کو دیکھتے معصومیت سے پوچھا تھا، مجھ پر بھروسہ ہے نا تمہیں؟ اسلحان اس وقت جیسے سب بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کو تھام لیا۔ آروشہ نے بس ہولے سے سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، تمہارا اور ہاشم کا یہاں رکنا خطرناک تھا، وہ ضدی ہے، اسی لیے ایسا کرنا پڑا، جس کے لیے معذرت۔ چلو کار میں بیٹھو۔ وہ سنجیدگی مگر پیار سے اس کا گال تھپک کر اسے سمجھا کر کار کی طرف مڑا تو آروشہ بھی اس کے ہمراہ ہو گئی۔ آروشہ نے بیک سیٹ پر بیٹھتے ہی گردن موڑ کر خاموش بیٹھی ہانیہ کو دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ مسکرا دی تھی۔ ہانیہ جانتی تھی آج اس کی اپنی بیسٹی سے آخری ملاقات ہے، کل جانے قسمت ان کو ملائے یا نہ ملائے۔ اس نے آروشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو نا ہانو؟ آروشہ کب سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی مگر موقع ہی نہیں ملا۔ قسمت سے مل گیا تو وہ بے قراری سے پوچھ بیٹھی۔ اپنی گئی؟ ہانیہ نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دے کر فکر مندی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ ہانیہ کا پوچھنا تھا کہ ایک پل کے لیے ڈرائیو کرتے اسلحان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال کر پتھر کا بن گیا۔ آروشہ نے مشکل سے اپنی سسکی دبائی۔ دل کا درد اور بڑھ گیا۔ کچھ نہیں، میں کولڈ ڈرنک پی رہی تھی کہ گلاس لگ گیا۔ اس کا بہانہ بھی اسی کی طرح معصوم سا تھا۔ بے ساختہ اسلحان نے ویکیوم مرر کو آروشہ کے چہرے پر فٹ کیا تھا۔ دل کہنے لگا کہ آج جی بھر کر اسے دیکھ لے۔ ادھر ماں جی ان سب سے لاتعلقی اختیار کیے ہوئے بس اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آج جو حادثہ ہوا تھا وہ اتنی آسانی سے تو بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اسلحان کے انداز پر بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسلحان ان دونوں کے لیے اتنا فکر مند تھا، خاص طور پر آروشہ کے لیے۔ اس کی جذباتیت وہ کار میں بیٹھے بیٹھے دیکھ چکی تھی۔ ضرور تو نے بوتل میں منہ لگا کر پی ہوگی۔ وہ دونوں پاس ہوں اور سب بھول کر لڑے جھگڑے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
ہاں تو کیا گلاس میں ڈالنے کی زحمت کون کرے، وہ بھی لمحوں میں اسی لڑنے جھگڑنے والی ٹیون میں آ گئی۔ تو بھگت لیا نا، اب گھر جا کر کوئی مرہم وغیرہ لگا لینا، ہانیہ نے چڑھ کر پھر فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے، عروشہ نے سر ہلا کر پہلے اسلحان پھر خاموش بیٹھی ماجی کو دیکھ کر ہانیہ کے کان کے پاس جھکی۔ ہانو، یہ تیری بھابھی کہاں ہے؟ بڑی رازداری سے اس کے کان میں جھک کر کہا۔ ہانیہ نے جلدی اسلحان کی طرف دیکھا، پھر اس کے کان کے پاس جھکی۔ ہوگی وہیں کہیں، لالا اتنے غصے میں تھے کہ بس مجھے اور ماں کو ساتھ لیا اور کار میں بیٹھ گئے، چاچی کے ساتھ آ ہی جائے گی۔ ہانیہ نے بھی سرگوشی میں بتا کر اس کا ہاتھ دبا دیا کہ اب فی الحال ایسی ویسی کوئی بات مت کرنا۔ وہ بھی سمجھ کر سر بھر کر چپ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسلحان میر بہت ہی تھکے قدموں سے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ ڈور کھولتے ہی اس نے خالی بیڈ روم دیکھا، پھر گھڑی کی طرف۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور آنیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسلحان اپنی پیشانی مسلتا آ کر بیڈ پر گر سا گیا۔ آج کل اس پر کام کے برڈن بہت بڑھ گیا تھا، وہ دن رات ایک اہم پروجیکٹ میں مصروف تھا۔ ایسے میں وہ اپنی پوری فیملی کو ٹائم نہیں دے رہا تھا، لیکن کام کے باوجود بھی وہ سب سے باخبر تھا۔ آنیہ کے گھر لوٹنے کے اوقات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ دن کیا، وہ دیر رات تک نہ جانے کہاں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ آج کل ماجی اور چاچی بھی آئی ہوئی ہیں۔ ابھی صبح ہی ماں نے اس سے آنیہ کی شکایت کی تھی کہ ان سے بدتمیزی کرنے لگی ہے۔ اسلحان کیا کہتا، وہ ان سے ہی کیا، اس سے بھی بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے، اور وہ صرف گھر کی عزت کی وجہ سے خاموش تھا، ورنہ ایک منٹ نہ لگا تھا اسے اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ سر میں شدید درد ہونے لگا۔ دن رات خود کو مصروف رہنے کے باوجود بھی وہ خود کو آزاد نہیں کر پا رہا تھا، جس نے اس کے دل کو بے سکون کر دیا تھا، جس نے اس کے دل کو ایسے درد سے آشنا کر دیا تھا جس سے وہ اب تک انجان تھا۔ وہی خیال، وہی سراپے نے پھر سے ستایا تو دل میں درد کی ٹھیسیں پھر سے اٹھنے لگیں۔ وہ کچھ دیر سکون سے اب بس سو جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا اور دراز کھولنی چاہی کہ تب بھی اس کی نگاہ پہلے سے کھلی ہوئی دراز پر پڑی۔ اس دراز کو آنیہ زیادہ تر اپنے سامان کے لیے استعمال کرتی اور پتہ نہیں کیوں ہمیشہ لاک لگائی رکھتی تھی، مگر آج وہ شاید بھول گئی تھی۔ اسلحان یوں تو اس کی چیزیں چھیڑتا نہیں تھا، نہ ہی شکی تھا، مگر آج نہ جانے کیوں تجسس سا ہوا۔ اس نے دراز کھینچی تھی، کچھ پرسنل چیزیں تھیں اور کچھ دوائیں، ساتھ ہی میڈیکل رپورٹ ٹائپ لفافہ۔ اسلحان نے دوائیں اٹھا کر دیکھا، اینٹی پریگننسی پلس تھا، وہ حمل روکنے کے لیے پلس لیتی تھی۔ اسلحان کا یہ سوچ کر ہی خون کھول گیا، یعنی اسے جو جھوٹی کہانی سنائی تھی وہ کیا اس سے کہا گیا تھا کہ اس میں کچھ پرابلم ہے اور ماں بننا اس کے لیے رزق ہے، اور اسلحان نے یہ راز اپنے سارے گھر والوں سے چھپایا ہوا تھا صرف اس کی صحت یابی کے لیے۔ اس نے آج تک اس سے بچے والی ڈیمانڈ نہیں کی اور وہ اس طرح اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس بار اسلحان نے میڈیکل رپورٹ اٹھائی اور پھر اسلحان نے بے یقین نگاہوں سے ساری رپورٹ پڑھی تھی، اور اس کا دل کہا کہ آج آنیہ کی کھال بھی ادھیڑ دے۔ اس نے آج تک اسے کتنے بڑے دھوکے میں رکھا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ جیسے ہی آنیہ نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اس کے کانوں میں اسلحان کی سرد آواز گونجی۔ اس نے صوفے پر بیٹھے سگریٹ نوشی کرتے اسلحان کو دیکھا، گریبان کھلے، ہاتھوں میں دبی سگریٹ، وہی صبح والے کپڑے، اس نے ابھی تک اپنا لباس نہیں چینج کیا تھا۔ آنیہ کو حیرت ہوئی، اسلحان بہت رکھ رکھاؤ والا مرد تھا، نفاست تو اس کے وجود سے چھلکتی تھی، تو آج کیسے فرصت مل گئی آپ کو یہ پوچھنے کی؟ آنیہ اس کی طرف دیکھتی تنزیہ مسکراتی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، لاپرواہی سے پرس دور پھینکا اور سینڈل پیروں سے اتار کر دور اچھالے۔ اسلحان سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آنیہ نے کانوں سے ٹاپس اتارتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ اسلحان کی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی تھیں، اس میں اتنی برفیلی کاٹ تھی کہ آنیہ کا دل ڈر کر سکڑا۔ اسلحان کے انداز تبدیل سے لگے، کہیں اسے اس کی عیاشیوں کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ کیا بات ہے اسلحان، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے وہ لگاوٹ سے بولی، اپنی مطلب پر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی تھی۔ آج سے 2 ماہ پہلے تم ڈاکٹر کے پاس کس لیے گئی تھی؟ وہ اسی طرح اسے گھورتا ہوا کاٹدار آواز میں بولا۔ آنیہ بری طرح سے چونکی، مگر دوسرے ہی پل سنبھل کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس لگاوٹ سے بولی، بتایا تو تھا اسلحان کہ اپنا علاج کروا رہی ہوں تاکہ آپ اور گھر والوں کی خواہش پوری کر سکوں، سب کو ایک وارث چاہیے نا۔ اس کے جھوٹے بہانے پر اسلحان جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہو گیا، وہ فرش رونتا ہوا آنیہ کے سر پر پہنچا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایک زبردست تھپڑ کی گونج پورے روم میں گونج گئی۔ آنیہ کا منہ گھوم گیا، وہ بیٹھے سے اوندے منہ بستر پر گر گئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک عورت
شرم آتی ہے مجھے تمہیں ایک عورت کہتے ہوئے، تم کیسی عورت ہو جو اپنے ہی بچے کی قاتل بن گئی۔ تم مجھ سے جھوٹ بولتی رہی اور میں یقین کرتا رہا۔ یہ حوصلہ دیا ہے تم نے میرے، یہ صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتبار کا، میری نرمی کا اور پیار کا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا آج پہلی بار اس پر بری طرح سے برس رہا تھا۔ وہ گھوم کر دراز تک گیا تھا اور وہاں سے دراز کھینچ کر اس نے رپورٹس اور پلس لا کر اس پر پھینکے تھے۔ تمہیں میرے بچوں کی ماں تک بننا گوارا نہیں، اسی لیے تم پلس کھاتی ہو۔ اتنا ناپسندیدہ ہوں میں تمہیں کہ تم نے میرے بچے کو ختم کروا دیا۔ وہ اس پر چیختے ہوئے اپنی لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہو تم مجھے ناپسند نہیں بلکہ نفرت کرتی ہوں تم سے، تمہاری شکل، تمہارے تھرڈ کلاس پہناوے، تمہاری تھرڈ کلاس سوچ سے۔ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ بھی پھنکارتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسلان کا دل کہا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے جس نے اس کی وفاؤں کا یہ صلہ دیا ہے۔ تم میری چاہت، میرے اعتبار کے لائق ہی نہیں تھی آنیہ فہد میر۔ وہ دکھ اور غصے سے اپنے سامنے کھڑی عورت کو بہت افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے لائق نہیں تھی اسلان اسد میر، میں۔ وہ غرور سے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر اسے تمسخر اڑاتی نگاہوں سے دیکھتی ہنسی۔ ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھو اسلان میر، تم میری جیسی حسین لڑکی کے قابل نہیں تھے۔ لوگ ہنستے ہیں مجھ پر، تمہاری شکل، تمہاری سوچ، تمہاری ڈریسنگ، کچھ بھی تو میرے لائق نہیں تھا۔ تم کسی بھی حسین لڑکی کے قابل نہیں۔ اس کی حقارت ہمیں اس باتوں سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی اس سے۔ میں جیسا بھی ہوں مجھے خود پر فخر ہے، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں کہ میں خوبصورت ہوں یا بدصورت۔ تم خود کو دیکھو، تم کیا ہو، ایک چمکتے دمکتے ریپر میں لپٹا ہوا مکروہ چہرہ۔ مجھے تمہاری سوچ، تم پر کوئی حیرت بھی نہیں۔ جو عورت اپنا بچہ تک گرا سکتی ہے وہ کسی حد تک بھی گر سکتی ہے۔ اسلان کے کڑوے لہجے میں کہے گئے سچ نے آنیہ کو انگارے پر لوٹا دیا۔ مجھے کوئی بچہ چاہیے بھی نہیں اور تم سے تو ہرگز نہیں۔ وہ سراپا سلگ کر چیخی۔ ایک بار پھر اسلان کا ہاتھ اٹھا تھا اور آنیہ کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ میں اب ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس نے نفرت سے چیختے ہوئے آنیہ کا بازو دبوچ کر اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ تم کیا، میں خود بھی اب یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ دیکھ لینا اسلان میر، تمہیں بے عزت نہ کر دیا تو میرا نام بھی آنیہ نہیں۔ وہ مڑ کر ناگن کی طرف پھنکارتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری طاقت سے دہاڑا تو آنیہ اپنی شعلہ ور نظروں سے اسلان کو دیکھتی روم سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی اسلان نے غصے سے بیڈ کو ایک ٹھوکر ماری تھی۔ نفرت اور غصے سے وہ جل رہے تھے۔ اس نے واقعی میر خاندان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اسلان میر کی رگیں جیسے پھٹ رہی تھیں۔ بھرپور تمانچہ مارا تھا شاہنواز خان اور آنیہ نے مل کر اس کے منہ پر۔ گھر میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، سب ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے ہوئے تھے۔ پوری حویلی میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسلان مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اپنے روم میں گھسا، سگریٹ پر سگریٹ پیتے ہوئے نفرت سے جل رہا تھا کہ ماجی اس کے روم میں آ کر بولی۔ اسلان نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا جن کے چہرے پر پتھروں کی سختی تھی۔ تم ایسے ہی اپنے روم میں بیٹھے بس تماشا دیکھتے رہو گے، یہی تھی میری تربیت؟ نہیں اسلان میر نہیں، میں نے ہمیشہ تمہیں انصاف کرنا سکھایا، ظلم سے لڑنا سکھایا۔ میں تمہیں انگاروں پر لوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کرو جس سے آج کے بعد آنیہ جیسی عورتیں کسی غیر مردوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے بھی گھبرائیں۔ وہ نفرت سے بولتی ہوئی اسلان میر کے دل میں انتقام کے جذبات بھڑکا گئی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں ماں، بیوی وہ میری تھی تو سزا میں اکیلے کیوں بھگتوں؟ اسے بھی برابر کی ملنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ اس شاہنواز خان کو بھی۔ وہ اس بار ایک حتمی فیصلہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پھر وہ ماجی کے ساتھ ہی اپنے گارڈز کے ساتھ بندوقیں لیے شاہنواز کے بنگلے میں گھسا تھا۔ شاہنواز خان کے بنگلے میں جب اسلان میر کی مرسڈیز پوری رفتار سے گیٹ کے اندر گھسی تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر بڑے زور و شور سے آروشہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج اس کا نکاح تھا شاہنواز خان کے دوست کے ساتھ۔ شاہنواز خان کے گارڈ نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو چند ہی منٹوں میں ان کے آدمیوں کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسلان کا کار میں اندر آیا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسلان صاحب؟ وہ اندر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ حشم اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ اسلان نے اپنی خونی آنکھوں سے اس لڑکے کو گھورا تھا۔ کہاں ہے وہ شاہنواز خان؟ اس نے حشم کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ میں نہیں جانتا۔ اوہ! بنا اس سے ڈرے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اسے گھور رہا تھا۔ وہ نفرت میں جیسے سب بھول گیا تھا۔ بلا لو اپنے باپ کو، آج اس کی بیٹی کی عزت اس کے سامنے نہ بکھیر دی تو میرا نام اسلان میر نہیں۔ سر پر بس شاہنواز خان سے بدلہ لینا سوار تھا، چاہے جیسے بھی۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ جس لڑکی کی عزت وہ بکھیر دینا چاہتا ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں کیا تھی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم نے میری بہن کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو۔ حشم اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر شیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔
مگر اسلحان کے ایک ہی مکے نے اس کا منہ گھما دیا۔ اس کے منہ سے خون نکلا تھا۔ فیضان اسے اپنی قید میں رکھو، ابھی یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے فیضان کو حکم دے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے فیضان نے ایک ہی منٹ میں بپرے حشم کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ ماجی بڑے آرام سے سب دیکھتی وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اب جو کرنا تھا اسلحان اچھے سے کر لے گا۔ وہ کام جس کام کے لیے انہوں نے اسلحان کو بھڑکایا تھا اب وہ ہو کر رہے گا۔ بنگلے میں شاہ نواز خان کہیں نہیں تھا، مگر اس کی بیٹی تو تھی، اسے شاہ نواز خان چاہیے بھی نہیں تھا۔ جو چاہیے تھا وہ ڈری سہمی سی اسلحان میر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ اسلحان میر نہیں تھا جس پر وہ دل و جان سے فدا تھی، یہ تو کوئی اور تھا۔ اسے وحشیانہ انداز میں دیکھتا اس کی نگاہوں میں آج کوئی پاکیزگی نہیں تھی۔ اسلحان نے لہو رنگ آروشہ کو لگا کہ اس کے گالوں پر جیسے انگارے چپک گئے ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ اسلحان نے اس کی گردن دبوچ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔